الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کرم و نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام ہمارے حسین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم داستان کربلا اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں، اور جو اصل حقائق ہیں وہ آپ تک سامنے آئے۔ مختلف رائٹرز نے مختلف بکس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تاریخ کو رقم کیا ہے، اور مختلف واعظین بھی اپنے وعظ میں، اپنے بیان میں یہ آپ اس کے داستان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تاریخ کے وہ اوراق جہاں تک ابھی تک لوگوں کی رسائی نہیں ہو سکی وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یزید تخت کے اوپر آ جاتا ہے، والی بن جاتا ہے، کوفہ کا گورنر بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس نے تخت سنبھالتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا، آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ نے بیعت نہیں کی تو اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ اس نے کس طرح چلنا ہے، کیونکہ اس کے معاون بھی تو جو اس کو معاونت کر رہے تھے تو وہ بھی اس کے ساتھ تھے، وہ مشورہ بھی چل رہا تھا اس سے لوگوں کا۔ تو اس نے یہ کہا، سب سے پہلے جو اس نے کام کیا، تخت پہ آنے پر، تخت خلافت پر آنے کے بعد اس نے مدینہ کے والی جو تھے ولید بن عتبہ، اس کو خط لکھا۔ پہلے تو مروان مدینہ کے والی تھا، اور اس کے بعد یہ کہ عتبہ بن ولید کو گورنر بنایا مدینہ کا۔ تو یزید نے آتے ہی سب سے پہلے یہ خط لکھا کہ آپ جائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لیں، اور ان سے یہ کہیں کہ وہ بیعت کو قبول کریں۔ اگر وہ قبول نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ خط جیسے پہنچتا ہے عتبہ بن ولید کے پاس تو وہ پریشان ہو گیا یہ خط کو دیکھ کر، اور فوری طور پر جو مروان جو سابقہ گورنر تھا اس کو بلوا لیا، اس سے رائے لی کہ دیکھیں یہ خط یزید کا آیا ہے، اب بتائیے کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو کیونکہ آپ نے جس طرح پہلے سماعت کیا تھا کہ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے گئے تھے تو اس وقت مدینے کا حکمران مروان تھا، اس نے فوری طور پر یہ بات کہہ دی کہ آپ جو ہے نا ان کی بیعت کریں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا مروان نے، اور ابھی بھی مروان نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو فوری بلوا لیا جائے، اگر یہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں آتے تو ان کو زبردستی اٹھا کے لائیں، اور لانے کے بعد ان سے بیعت کے لیے کہا جائے، اگر بیعت سے انکار کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ مروان نے مشورہ دیا عتبہ بن ولید کو۔ تو عتبہ بن ولید نے فوری طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس یہ پیغام پہنچا، تو ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جو خط آیا ہے، اس وقت جو قاصد آیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کو امیر مجلس بلا رہے ہیں، تو یہ ایسا وقت ہے جس میں امیر جو ہے نا وہ مجلس کا ٹائم نہیں ہے، تو ایسا وقت ہے جس میں یہ کوئی کام کی بات تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم ولایت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، انہیں سب نظر آ رہا تھا، جو بھی ان کے ارادے تھے وہ ان کے سامنے تھے، یزید کے ارادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت امام حسین نے کہا کہ اس قاصد سے یہ کہا کہ اچھا آپ جاؤ، ہم آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں۔
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر آپ کے جو ساتھی تھے ان کو بلوایا، ان سے بات کی کہ دیکھیں اس طرح کا خط آیا ہے یزید کی جانب سے، اور اس نے امیر مجلس جو عتبہ بن ولید ہے اس نے ہمیں اپنی مجلس میں بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کر لوں اور وہ پھر اس کے پاس چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت امام حسین ولید کے آفس میں جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ جاتے ہیں، وہ جہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں کیا معاملات ہوئے ولید کے ساتھ، اور کون وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ کل آپ سے بات کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔